وہ بچہ جسے وزیر کی بیوی نے جنم دیا تھا، لیکن یہ بچہ انسان کا بچہ نہیں تھا، وہ ایک چھوٹا سا نومولود بکری کا بچہ تھا، خون میں لت پت، بالکل اسی طرح جس طرح پیدائش کے فوراً بعد انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ عیسائی دائی ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ کنیز، یہ سب کچھ کیا کیا ہے؟ اس کے پیٹ میں سے یہ کیا نکلا ہے؟ اور تم نے عین وقت پر کمرے سے باہر جا کر اچھا نہیں کیا۔ تم جانتی تھی کہ مجھے حمل ہے اور بچے کی پیدائش سے متعلق کچھ نہیں آتا، لیکن تم نے مجھے یہاں تنہا چھوڑ دیا تاکہ وزیر کی بیوی مر جائے، اور شاید تم جانتی تھی کہ اس کے پیٹ میں انسان کا بچہ نہیں بلکہ ایک بکری کا بچہ ہے، اس لیے تم کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ آخر تمہارا اس سازش میں کیا چکر ہے؟ دائی نے جب یہ سنا اور دیکھا تو چکرا کر رہ گئی۔ وہ کرنے کیا آئی تھی اور آگے ہو کیا گیا؟ سازش تو اس نے واقعی رچی تھی، لیکن یہ جو کچھ وہ دیکھ رہی تھی یہ تو اس کے حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک عورت بکری کے بچے کو جنم کیسے دے سکتی ہے؟ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے کانوں میں عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل کی آوازیں گونجنے لگی، جس میں ظلم کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اسے لگا کہ خدا نے یہ دوزخ سے جانور بھیجا ہے جو اسے مار ڈالے گا، ایسا جانور جو انسان کے بدن سے پیدا ہوا ہے، ننھا سا بکری کا بچہ کنیز کے ہاتھوں میں من منا رہا تھا۔ کنیز نے جلد اسے ایک ٹوکری میں ڈال دیا اور عیسائی کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر وزیر کی بیوی کو سنبھال لے۔ عیسائی عورت کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر وزیر کی بیوی کو دیکھا، وہ صحیح حالت میں تھی، اسے تھوڑی سی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ عیسائی دائی کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کنیز سے کہا کہ کسی تجربے کار عورت کو بلایا جائے جو آ کر وزیر کی بیوی کا خیال کرے۔ بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، اب اسے مزید کسی دائی کی تو ضرورت نہیں ہے، بس خیال کی ضرورت ہے۔ چنانچہ کنیز نے فوراً باہر نکل کر حکم دیا کہ وہ عورتیں جو پہلے سے ہی تیار تھیں وہ آ جائیں۔ سلطان نے پہلے چند تجربے کار دائیوں اور عورتوں کا گروہ تیار کر رکھا تھا جو وزیر کی بیوی کا خیال رکھنے والا تھا۔ یہ عورتیں ساتھ والے کمرے میں بالکل تیار کھڑی تھی۔ جیسے ہی کنیز نے آواز لگائی، دوڑتی ہوئی وزیر کی بیوی کے پاس آ گئی۔ عیسائی دائی ہاتھ ملتے ہوئے کھڑی تھی، اس کے پاس ہی ٹوکری میں بکری کا بچہ بھی تھا۔ اسے دیکھ کر یقین نہ آتا تھا کہ آخر ایک عورت بکری کے بچے کو جنم کیسے دے سکتی ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کنیز نے جب عیسائی عورت کی یہ حالت دیکھی تو اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دربار لے گئی، وہ دربار جہاں سلطان اور وزیر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ عورت گرتی پڑتی، ہانپتی کانپتی سلطان کے سامنے جا پہنچی۔ سلطان نے اسے دیکھا تو پوچھنے لگے، بتاؤ وزیر کے ہاں کیا پیدا ہوا، لڑکا یا لڑکی؟ یہ عورت کیا جواب دیتی؟ اس کے تو ہاتھ گم تھے۔ اچانک یہ روتی ہوئی سلطان کے قدموں میں جا گری، کہنے لگی، اے سلطان، مجھے معاف کر دیں، میں کچھ نہیں جانتی کہ آج آخر کیا ہوا ہے۔ ایک عورت جس کا پورا 9 مہینے ہی میں اس کا معائنہ کرتی رہی، مجھے ذرا محسوس نہ ہوا کہ اس کے بدن میں کیا چیز ہے، اور آج جب وہ پیدا ہو کر سامنے آیا تو کوئی انسان نہیں بلکہ بکری کا ایک بچہ تھا۔ سلطان نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ انہوں نے ہی تو یہ ساری ترکیب تیار کی تھی، بھلا انہیں کیسے نہیں پتا ہوگا کہ کمرے کے اندر نومولود بچہ نہیں بلکہ نومولود بکری ہے۔ لیکن سلطان نے ظاہر کیے بغیر اس عورت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ کوئی نیا جھوٹ گھڑ رہی ہے، یا اس نے وزیر کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا ہے یا اغوا کر لیا ہے جو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر کی بیوی نے بکری کے بچے کو پیدا کیا ہے؟ سلطان نے اسے کہا، اے عورت، اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اور وزیر کو بے وقوف بنا لے گی تو تیرا خیال غلط ہے، جلد بتا کہ آخر کمرے کے اندر کیا ہوا تھا۔ عیسائی عورت زاروں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی کہ اس کنیز کو بلا کر ہی پوچھ لیا جائے جو کمرے کے اندر موجود تھی۔ وزیر کی بیوی نے خود ہی بکری کے بچے کو جنم دے دیا۔ مشروب کے اثر سے عیسائی دائی کو درست یاد بھی نہیں تھا کہ آخر کچھ دیر پہلے ہوا کیسے تھا۔ وہ بکری کے بچے کو انسان سے پیدا ہوتے دیکھ کر اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوا وہ کمرے سے باہر تھی، جبکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اسی کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سلطان نے اس کی جب یہ باتیں سنی تو دل میں مسکرائے اور اعتراف کر لیا کہ بوڑھے حکیم کی بنائی ہوئی دوا تو قابل تعریف تھی۔ دائی روتے روتے اچانک کہنے لگی، اے عورت، میں اعتراف کر رہی ہوں کہ میں یہاں آج کسی اور ہی نیت سے آئی تھی، اور میں نے عہد کر رکھا تھا میں وزیر کی بیوی کو بانجھ بنا دوں گی اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو مار دوں گی، بالکل اسی طرح جس طرح میں ہر مسلمان عورت کے ساتھ کرتی ہوں۔ مجھے معاف کر دیجئے، خدا نے میرے ہی ہاتھوں ایک بکری کا بچہ پیدا کروا کر مجھے یہ ثابت کروا دیا ہے کہ جو کچھ میں کرتی ہوں وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر کوئی بڑا عذاب نازل ہو، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر
مسلمان کر دیں۔ سلطان یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اس عیسائی دائی پر تو زیادہ ہی اثر ہو گیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ بذات خود ایک عورت تھی اور اس نے کچھ دیر پہلے جو کچھ تجربہ کیا تھا وہ اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ بچے کی پیدائش اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ہاتھوں میں انسانی بچے کی بجائے کسی اور مخلوق کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آج عیسائی دائی کا حال ہوا تھا۔ اس کا یہ رونا دھونا سن کر اور معافی مانگنا دیکھ کر سلطان کو اس پر رحم آ گیا۔ وزیر نے بھی سلطان سے التجا کی کہ سلطان اس عورت کو معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ سلطان نے اسے معاف کر دیا اور مولوی کو بلا کر اسے کلمہ پڑھا دیا۔ یہ عورت جیسے ہی مسلمان ہوئی اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ کلمے کی طاقت اور تاثیر نے اسے نیک بنا دیا اور اس نے دل سے عہد کیا کہ آج کے بعد وہ اپنے پیشے کا غلط استعمال نہیں کرے گی۔ عیسائی دائی کا قصہ تو بڑی جلدی تمام ہو گیا، مگر سلطان کو یقین نہیں تھا کہ عیسائی دائی اتنی جلدی ہمت ہار دے گی۔ لیکن بوڑھے حکیم کی دوائی اور کمرے میں موجود کنیز کی عقل مندی نے ایسا کھیل رچایا تھا کہ عیسائی دائی کو اپنی عقل پر ہی بھروسہ نہ رہا تھا۔ سلطان اور وزیر نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ اس عورت کو حقیقت بتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی، اگرچہ وہ مسلمان ہو چکی تھی اور اس نے توبہ کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود وزیر اور بادشاہ نے اسے حقیقت نہ بتائی اور اسے محل سے رخصت کر دیا۔ عیسائی کے لیے یہی بہت تھا کہ اسے سلطان نے جان بخشی کر کے محل سے بھیج دیا ہے۔ وہ تو ہکا بکا تھی اور راستے میں جاتے ہوئے بھی خدا سے توبہ کر رہی تھی، جس نے آج اسے جہنم کا ایک منظر دکھا دیا تھا۔ دائی جیسے ہی محل سے نکلی، سلطان نے وزیر کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ جاؤ جا کر اپنی بیوی کی خیریت معلوم کرو اور اپنے اس نومولود بچے کو بھی دیکھو۔ وزیر نے بادشاہ کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا۔ سلطان نے اس کے اوپر جو احسان کیا تھا وہ کبھی نہیں بھولا جا سکتا تھا۔ وزیر تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فوراً اپنی بیوی اور بچے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے جاتے ہی کنیز جو محل میں اس لیے بلائی گئی تھی کہ وزیر کی بیوی کے ساتھ کمرے میں موجود رہے، مسکراتی ہوئی سلطان کے سامنے آئی اور کہنے لگی، یہ سلطان جو کچھ آپ نے کہا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا۔ جو ہی مجھے لگا کہ وزیر کی بیوی کا وقت قریب ہے اور بچہ بس پیدا ہونے والا ہے تو میں نے عیسائی عورت کو باہر بھیج دیا۔ شربت کے اثر سے وہ ویسے ہی بے حال ہو رہی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے دائی کا کام آتا ہے اور میں بآسانی بچے کی پیدائش کر سکتی ہوں۔ جیسی وہ باہر نکلی میں نے وزیر کی بیوی کی مشکل آسان کر دی اور اس کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی نے جنم لیا۔ میں نے خفیہ راستے سے اس نومولود بچی کو دوسرے کمرے میں موجود دائی کے حوالے کر دیا اور خود وزیر کی بیوی کو دیکھا جو بالکل صحت مند تھی۔ جب میں اس کی جانب سے مطمئن ہو گئی تو میں نے خون میں لتھرا وہ بکری کا بچہ جو آپ نے مہیا کیا تھا وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اسی سمے یہ عیسائی دائی بھی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور چونکہ وزیر کی بیوی درد سے کرا رہی تھی تو اسے لگا کہ اس کی بیوی نے اس بکری کے بچے کو جنم دیا ہے۔ دوا کے اثر سے اس کی عقل ویسے ہی معاف ہو رہی تھی، اس لیے اسے گھبراہٹ ہونے لگی اور یہ حقیقت کو جان ہی نہیں پائی۔ اس شاندار ترکیب کو سوائے آپ کے اور کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ کنیز کی تعریف سن کر سلطان مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ بے شک مرد عورتوں کے معاملات سے واقف نہیں ہوتے، لیکن درست چال چلنے کا ہنر مردوں کو خوب آتا ہے، اور جہاں پر کسی مظلوم کی جان بچانے کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ سلطان خوش تھے کہ وہ آج ایک بار پھر سرخرو ہوئے اور وزیر ایک خوبصورت بیٹی کا باپ بن گیا، اور عیسائی دائی جو کہ اپنی نفرت میں اندھی تھی آج اسے بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق مل گئی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ سلطان نے اس پر تیش کی بجائے عقل اور ذہانت سے کام لیا تھا۔ دوستو، روزانہ ایک سچا اور سبق آموز واقعہ سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔